میرے بھائیو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرتا ہوں جو افسوسناک ہے جب آپ اس بندے کی سٹوری کو سنیں گے جو امیگریشن کی جیل میں ہے. لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ آپ سن کے آپ کو ہنسی آ جائے گی. تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو اس کی پوری سٹوری کا پتہ چل جائے، کیونکہ یہ سٹوری آج کل بی بی سی اور سی این بڑی وائرل ہو رہی ہے. تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی میں اس کی یہ پوری سٹوری سنا دوں کہ یہ ہوا کیا ہے. پرمجیت سنگھ ایک ہندوستانی سکھ برادری کا ایک بندہ ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا، اوہیر ایئرپورٹ شکاگو پہ، جولائی 30 کو اس سال. تو اس کو امیگریشن، اس پاس گرین کارڈ تھا، امیگریشن نے پکڑ لیا کہ تمہارے پہ ایک جو ہے بہت پرانا کیس ہے 1999 کا، اور اس کو پکڑ لیا. اب گرین کارڈ والے کے پاس جتنی بھی کیسز ہیں، چاہے 50 سال پہلے بھی ہوں، ان پہ پکڑ لیتے ہیں. اس کو جیل میں ڈال دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسٹر سنگھ جو ہے اس کو ہے برین ٹیومر، اور اس کی عمر ہے 48 سال. یہ دیکھیے جی، یہ اس کی تصویر ہے. ایک اس کی اپنی تصویر ہے اور دوسری تصویر اس کی بیوی کے ساتھ ہے. اس کی بیوی جو ہے وہ امریکن سٹیزن ہے، لیکن خود گرین کارڈ ہولڈر ہے، اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ انڈیانا میں رہتا ہے. اور اس کی فیملی کے کافی سٹیشنز ہیں، گیس سٹیشنز ہیں، پیٹرول پمپ ہیں ان کے، اور مالدار فیملی ہے، غریب فیملی نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ سے انڈیا جایا کرتا تھا، گرین کارڈ میں واپس آ جاتا. اس بار جب آیا تو اس کو امیگریشن نے پکڑ لیا. پکڑا اس پہ کہ بھائی آپ نے ایک آپ پہ جو کیس تھا، پبلک ٹیلی فون کو آپ نے استعمال کیا تھا بغیر اجازت کے. تو اس کی سٹوری سنا دوں جو ذرا عجیب سی ہے. ایک زمانہ تھا امریکہ میں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھے، یا وائس اوور آئی ٹی نہیں تھا، اور واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے. تو ہم لوگ جو ہیں یہاں پر ٹیلی فون جو ہے اپنے گھر سے فون استعمال کرتے تھے AT&T کی آپریٹر کے تھرو سے. اور جب ہم راستے میں ہوتے تھے اور ہمیں ٹیلی فون کی ضرورت پڑتی تو گاڑی سے اتر کے کسی نہ کسی کارنر پہ وہ پبلک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، اس میں جا کے کوارٹر ڈال کے ہم کال کر لیتے تھے. اور یہ ٹیلی فون اکثر جتنے بھی 7-Eleven اسٹور تھے ان میں ہمیشہ باہر پارکنگ لاٹ میں یہ لگے ہوتے تھے، تاکہ اس کو کسٹمر کو اٹریکٹ کریں اور لوگ یہاں پہ آئیں، ٹیلی فون کریں، تاکہ وہ 7-Eleven سے کوئی چیز بھی خرید لیتے تھے. اور اکثر جو 7-Eleven میں ہمارے دیسی لوگ کام کرتے تھے. اب شاید کوئی اس کو ٹیلی فونس کو کوئی ٹیمپر کر لے تھا، کوئی چھیڑ لے تھا، یا ویسے ہی ہو جاتے. لیکن بعض اوقات یہ ٹیلی فون جو ہے وہ اوپن ہو جاتے. اوپن ہونے کا مطلب یہ کہ آپ آئیں جی انڈیا پاکستان پوری دنیا میں کال کریں، اور آپ نے وہی ایک ہی جو ہے وہ کوارٹر اس میں ڈالا ہوا ہے 25 سینٹس. حالانکہ وہاں پہ آپ جب گھنٹہ بات کرتے ہیں تو $100-150 آپ پہ خرچہ اس زمانے میں آ جاتا تھا، لیکن لوگ فری میں بات کرتے ہیں. اب جنرلی یہ ہے کہ اگر آپ کو لا یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ ٹیلی فون کھلا ہے تو آپ جو ہے آپریٹر کو کال کر دیں، یا پولیس کو ٹیلی فون کھلا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن چونکہ 7-Eleven میں بھی دیسی لوگ کام کرتے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس ٹیلی فون کو رپورٹ کرتے کہ یہ ٹیلی فون اوپن ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں فری آف کاسٹ، وہ اپنے دوستوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، رشتہ داروں کے، آئیے جی ہمارے فلاں 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 جگہ پہ وہ ٹیلی فون اوپن ہے، جی کال کریں. تو وہاں پہ لائن لگ جاتی تھی. اب یہاں بھی دیسی لوگوں کو آپ دیکھیں کیا کرتے تھے. اور یقین جانے کہ میں خود بھی کئی بار ایسی جگہوں سے گزرا ہوں جہاں پہ لمبی قطار، لمبی لائن لگی ہوتی تھی، عورتیں مرد، رات کے جو ہے تو 1 بجے بھی، دوپہر کو بھی، ہر وقت لمبی لائن لگی ہے، لوگ لائن میں کھڑے ٹیلی فون استعمال کرنے کے لیے. یہ اسپینش لوگ ہو یا یورپین لوگ، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی فون اوپن ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس پارکنگ لاٹ میں بکھر جاتے ہیں ادھر ادھر. اور جب ایک بندہ فون ختم کرتے دوسرا آ جاتا ہے، تو اگر کوئی آپ بھی وہاں سے گزر بھی جائے پتہ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پارکنگ لاٹ ہے، لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ. لیکن ہمارے دیسی لوگ جو آتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سے کوئی لائن نہ لے لے، ہمارا نمبر نہ لے لے، ہم کھڑے ہیں تاکہ ہمارا نمبر بھی آ جائے. اور ہر بندہ وہاں پہ پھر آدھا گھنٹہ فون کر رہے ہیں، پیچھے سے لوگ آوازیں دیتے ہیں بھائی تیرا ٹائم ختم ہو گیا، بھائی ہم نے بھی کال کرنی ہے. تو لائن تقریباً ساری رات لائن لگی ہوتی تھی.
تو اس طرح ایک ٹیلی فون کھلا تھا اور وہاں پہ لائن لگی ہے، اور یہ پرمجیت سنگھ جو ہے یہ فون پہ انڈیا بات کر رہا ہے، اور پولیس کو بھی اکثر پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں بھی لمبی لائن لگی ہے ٹیلی فون پہ تو مطلب ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، وہ آ کے وہاں پہ لوگوں کو یا پکڑ لیتے تھے یا وہاں ٹیلی فون کو بند کر لیتے تھے. وہ پولیس کا ہوتے ہیں نا ڈو ناٹ کراس، وہ پٹی سی ہوتی ہے اس کو لگا لیتے ہیں، پھر وہ اطلاع دیتے تھے ٹیلی فون کمپنی کو، بھیا ٹیلی فون کھلا ہے اس کو ٹھیک کر دیں. خیر اس وقت انہوں نے سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور پرمجیت میرے خیال میں فون پہ تھا، اس کو پکڑ لیا. یہ بیچارہ جیل چلا گیا، اور ان آتھورائز یوز آف فون پہ اس کو 10 دن کا جیل ہو گیا، اور اس نے $4137 جرمانہ دے دیا. ٹھیک ہے، کیا انڈیا کیا بات کر رہا تھا، $100 کی بات کر رہا تھا، $4137 جرمانہ، 10 دن جیل. اس کے بعد باہر نکلا، اور یہ واقعہ ہوا ہے جی 1999 میں، جبکہ یہ امریکہ میں ہے 1994 سے. تو اس کے بعد پھر اس نے جب سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کی، اس کی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اگر 10 سال اپلائی کرتے ہیں، اس سے 10 سال پہلے آپ نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ پھر آپ سٹیزنشپ نہیں لے سکتے. تو اس کو وہ نہیں، سٹیزنشپ اس کو نہیں ملی. خیر تو پھر گرین کارڈ پہ یہ انڈیا جایا کرتا تھا، آیا کرتا تھا. بیوی اس کی جو امریکن سٹیزن ہے. اب انہوں نے جب اس کو اوہیر ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا اسی چارجز پہ کہ آپ نے 1999 میں جو ہے ایک ٹیلی فون استعمال کیا تھا، آپ کو اریسٹ کیا تھا، 10 دن آپ جیل میں تھے، اور یہ ڈیپورٹیبل کرائم ہے. اس کو ڈال دیا جیل میں، امیگریشن کی جیل میں ڈال دیا. اور وہاں پر جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو ایک دوسرا کیس نکلا 2009 کا کہ کوئی فورجری ہوئی تھی. اس میں یہ انوالو تھا، اس میں یہ اریسٹ بھی نہیں تھا، لیکن فورجری ہوئی ہے، کوئی فراڈ ہوا ہے جس میں اس کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی. ان نے کہا جی ہم نے نہیں کی، کوئی اور ہوگا، اور ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام سرداروں کے جو ہے 90% سرداروں کے لاسٹ نیم سنگھ ہوتے ہیں. اور پرمجیت جو ہے وہ ایک بہت ہی پاپولر نیم ہے. ہمارا چھوٹا سا آفس ہے، اس میں بھی 3 پرمجیت سنگھ ہیں. تو پھر لوگ غلط پرمجیت سنگھ کو یہ بلاؤ، کون سے پرمجیت سنگھ کو بلائیں؟ تو ہم نے ان کو دیا پرمجیت سنگھ ABC. پرمجیت سنگھ اے کو بلاؤ، پرمجیت سنگھ بی کو بلاؤ، پرمجیت سنگھ سی کو بلاؤ، تاکہ ان کے جو ہے تو جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں سنگھ جو ہے لاسٹ نیم سنگھ ہے اور پہلا نیم پرمجیت ہے، تو اب پتہ نہیں چل رہا کون ہے اس میں. تو چونکہ اس کی کمپنی بڑی جو ہے، اس کی فیملی جو ہے وہ بڑی مالدار ہے، انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کیا کہ یہ انویسٹیگیٹ کرو، یہ کون سی فورجری کا کیس ہے 2009 میں، ہم نے تو کوئی کرائم نہیں کیا. اس نے بھی آ کے اپنا بیان دے دیا کہ جی یہاں پہ یہ کوئی اور پرمجیت سنگھ ہے، اس نے کیا، یہ اس نے نہیں کیا. خیر اس پہ $10,000 کی ضمانت پہ جب اس کو چھڑانے کا وقت آ گیا تو جج نے، چونکہ دیکھیے امریکن ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کتنے پرمجیت سنگھ ہیں. جج نے بھی اس کے یہ 10,000 ضمانت کو ریجیکٹ کر دیا، تو ابھی تک بیچارہ جیل میں ہے. جولائی 30 سے ابھی تک جیل میں ہے، اور اس کو ہے برین ٹیومر، اس کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہے. تو اب اس پہ کیس چل رہا ہے کہ بھئی ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو 2008 کا جو فورجری ہے، یہ کون ہے، کون سا پرمجیت سنگھ ہے. کیونکہ جو بھی جس نے بھی فورجری کی ہے شاید بھاگ گیا تھا، اب پکڑا اس کو ہے. اب یہ بیچارہ یک نشد دو شد، ایک تو ایک ٹیلی فون کے استعمال پہ جس پہ اس کو 10 سال کی جیل بھی ہو گئی تھی، اور $4137 جرمانہ بھی دے دیا. ابھی دوسرا کیس بھی اس پہ لگ گیا ہے، جو ڈیٹیکٹیو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیسز نے کیا ہی نہیں ہے. اب اس کی انویسٹیگیشن کب تک ہو رہی ہے، عدالتوں میں فیصلہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر شرکریوس کو جو ہے 14 اکتوبر کا جو ہے عدالت کا ڈیٹ دیا گیا تھا کہ اس میں جج فیصلہ کرے گا، اور ابھی تک ہم نے بہت چیک کیا کہ کوئی فیصلہ آیا نہیں آیا، لیکن کوئی بھی جو ہے تو گورنمنٹ کی ڈاکیومنٹس یہ نہیں بتا رہی کہ 14 اکتوبر کو اس کے کیس کا کیا بنا. تو یہ ابھی تک جیل میں ہے، جولائی 30 سے بیچارہ جیل میں ہے. برین ٹیومر ہے، بیوی بچن سے جدا ہے. ایک ایسا جرم جس پہ اس نے صرف ٹیلی فون پہ جو ہے بات کی تھی، اور اس نے اتنے بڑے جرمانہ دیا ہے، اور اس نے پھر 10 دن جیل میں گزارے ہیں. اور دوسرا کیس اس پہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بیچارہ ابھی تک ڈیپورٹیشن جیل میں ہے، اور امیگریشن والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیپورٹ کریں گے. لیکن جب تک یہ فیصلہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ کیس اس نے کیا ہے فورجری والا، پھر تو اس میں بہت زیادہ جیل ہے.
پھر جیل گزار کے جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بیچارہ تو آلریڈی 4-5 مہینے سے جیل میں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو جو ہے تو اپڈیٹ کریں گے اس پہ۔ لیکن یہ ساری اسٹوری جو وائرل ہو رہی ہے، ایک طرف سے نیوز میڈیا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آدمی کو آلریڈی یہ پروو نہیں ہوا کہ اس نے یہ فوجی کا کیس کیا ہے، اور جو دوسرا کیس تھا اس پر سزا بھی اس کو ہو چکی ہے۔ آپ ٹھیک ہے اس کو پاسپورٹ نہیں دے رہے، لیکن گرین کارڈ تو اس کے پاس ہے، لیکن یہ ہے برین ٹیومر ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس کو میڈیکل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، اس پہ بھی آپ نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہی اسٹوری اس وقت تمام نیوز وغیرہ میں چل رہی ہے، تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ اس کیس کا کیا بنے گا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔